اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات، یہ جو ہمارا دین ہے، اسلام ہے، جو فقہ ہے، یہ ہم نے اپنے اندازے پر نہیں رکھنے سے، ہم نے اسے قرآن کے مطابق اپنی فقہ، اپنی پوری شریعت کو، پورے دین کو قرآن مجید کے مطابق ہی ہم نے عمل کرنا ہے، قرآن مجید کے مطابق ہی ہم نے اپنا عقیدہ رکھنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کلام پاک کو سمجھنے کے لیے ضرور عقل کو استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر یہ نہیں کہ کلام پاک میں کسی چیز کا وجود ہی نہ ہو اور ہم صرف اپنی عقل ہی استعمال کرتے رہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو مسلمان ہیں، خصوصاً اہل سنت حضرات، ان کا دین اس فقہ کے مطابق ہے جو فقہ ترتیب دی گئی ہے۔ اگر یہ کوئی قیاس کرتے ہیں یا اپنے طور پر کچھ سوچتے ہیں تو اسی فقہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے تشبیہ دے کر باقی مسائل کو عقد کرتے ہیں، جو کہ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، بلکہ کلام پاک کو عقد کرنا چاہیے۔ تو ہمارے یہ ایک مسئلہ متنازع ہے بین المسلمین کہ اہل تشیع جو ہیں وہ متع کو جائز سمجھتے ہیں، مگر اہل سنت حضرات اس متع کو جائز نہیں سمجھتے۔ تو اس لیے آج میں عدل قرآن اس متع کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ پہلے میں تقیہ کے بارے، امامت کے بارے، خلافت کے بارے، صدق کے بارے، تقیہ کے بارے بحث کر چکا ہوں، عقل و شرب کے بارے بھی بحث کر چکا ہوں۔ اب میری بحث ہے متع کے بارے۔ جو کچھ اللہ فرما دے، اللہ کا قرآن فرما دے، ہم اسے نہ تو کچھ رد و بدل کر سکتے ہیں، نہ ہم اس میں کچھ تبدیلی کر سکتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ حلال کرے ہم اسے حرام نہیں کر سکتے، کہہ بھی نہیں سکتے۔ اگر یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ چیز حرام ہے تو گویا ہم تو پھر کفر میں مبتلا ہوئے، ہمارا دین اسلام اور قرآن مجید پر کوئی تعلق نہ رہا، اور ہم اس لیے جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اسے حرام نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ورنہ تو ہم شرعی طور پر مجرم ہوں گے، اور جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے حلال نہیں کہہ سکتے۔ تو بحث اس چیز کی ہے، ضرورت اور کسی کو ہو اس چیز کی یا نہ ہو، کم از کم آپ مجھے تو میری تصویر کو، فوٹو کو دیکھ رہے ہیں، مجھے تو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی مجھے اب نہ نکاح کی ضرورت ہے، نہ اب متع کی ضرورت ہے، اب وقت بھی میرا ایسا ہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس کے باوجود میں محلت متع کو عدل قرآن اس لیے ثابت کر رہا ہوں کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو آپ عمل نہ کریں، آپ اس کو استعمال نہ کریں، اپنے مقصد میں نہ لائیں، مگر اس کو حلال کہنا چاہیے، حرام نہیں کہنا چاہیے، ورنہ تو یہ اللہ رسول سے بغاوت ہوگی۔ تو پانچویں سپارے میں اللہ متع کے بارے کچھ وہ روایات بھی ہیں جو کہ ہمارے پاس اس وقت، میرے پاس کتابیں نہیں ہیں، اور میرے پاس کتابیں ہیں بھی نہیں، میرے پاس کتابیں کیمرہ کے سامنے آنے کا کوئی انتظام بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ میرے پاس ایک کتاب پڑی ہے، میں اس کو یہ دیکھیں کیمرہ کے سامنے لا رہا ہوں، تو اس میں جو دیکھیں گے آپ تو آپ کو حروف الٹے نظر آئیں گے۔ پتہ نہیں وہ کس طرح کتابیں کیمرہ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ان کے حروف سیدھے نظر آتے ہیں۔ پہلے میرے پاس کتابیں ہیں نہیں، اگر کوئی کتاب ہو بھی تو میں اسے کیمرہ کے سامنے نہیں لا سکتا، کہ میں تو اب نئی یہ شروع کی ہے اپنا ویڈیو بنانا، انٹرنیٹ پر میں آیا ہوں، مجھے اس کا طریقہ نہیں ہے۔ تو پھر کبھی معلوم کریں گے تاکہ کسی طرح الفاظ سیدھے نظر آئیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کتاب بھی کوئی ہوگی تو دکھا دیں گے۔ ویسے میرے پاس کتابوں کا ذخیرہ نہیں ہے، جو کچھ ہم سنتے ہیں وہ یہ ہے، یا چھوٹی موٹی کتابوں پر جو پڑھا ہے تو وہ یہ ہے کہ متع پہلے حلال تھا،
مگر خیبر کے روز گدھے اور گھوڑے کا گوشت اور متع کو حرام قرار دیا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے گدھے گھوڑے کا گوشت خدا معلوم کس شریعت میں حلال تھا، حلال تو تھا ہی نہیں گدھے گھوڑے کا گوشت، کیونکہ آپ یہ کتاب پہلی شریعت جو ہے اسلام سے پہلے جو شریعت کتاب ہے وہ تورات ہے، تو آپ تورات میں دیکھ سکتے ہیں کہ باب استثناء میں کہ گدھا گھوڑا وغیرہ وہ تورات کی روح سے بھی حرام ہے۔ جب تورات کی روح سے حرام تو حلال کب تھا؟ تو یہ بات کہنا کہ یہ پہلے حلال تھا یہ بھی غلط بات ہے، کوئی گدھا گھوڑا حلال نہ تھا۔ تو اب رہی بات متع کی، تو اس وقت روایت یوں ہے کہ خیبر کے روز اسے حرام قرار دیا گیا مگر متع ہوتا رہا۔ حضرت عمر نے اپنے دور حکومت میں اس پر پابندی لگا دی، پھر کسی کے لیے بھی اسے جائز قرار نہ دیا۔ یہ کتاب الفاروق میں بھی ہے اور یہ کتاب تاریخ خلفاء میں بھی ہے، اور دوسری کتاب و حدیث کی کتابوں میں بھی ہوگا کہ حضرت عمر نے اس پر پابندی لگا دی۔ میں یہ عرض کرتا ہوں یہ مسئلہ حکومتی آرڈر کے تحت نہیں ہے، یہ مسئلہ شریعت کا ہے۔ شریعت میں جو چیز حلال ہے اس کو کوئی حکومت حرام نہیں کر سکتی۔ اگر یہ خیبر کے روز حرام تھا کیا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کیا مسلمان جب رسول کریم خیبر کے بعد بھی رسول کریم 3-4 سال تک باقاعدہ حیات رہے تو یہ متع کیوں ہوتا رہا؟ رسول کریم نے منع کیوں نہیں فرمایا؟ پھر اس کے بعد 2.25 سال حضرت ابو بکر کے گزر گئے تو اس وقت بھی متع ہوتا رہا، حضرت ابو بکر نے اس پر کیوں نہ پابندی لگائی؟ پھر حضرت عمر کا دور آ گیا تو تقریباً 2-3 سال تو اس کے دور میں بھی یہ ہوتا رہا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ خیبر اب متع حرمت کے وقت سے اور یہ اس کے بعد تقریباً 6-7 سال تک متع کیوں ہوتا رہا؟ حالانکہ جو چیز رسول کریم نے اپنے دور رسالت میں حرام قرار دے دی، جیسے کہ شراب ہے، جوا ہے اور اسی ثبوت ہے، تو یہ تو دور رسالت میں بھی ان پر پابندی لگ گئی۔ پھر کسی نے نہ ان افعال کا ارتکاب نہ کیا جن سے رسول کریم نے روکا تھا، مگر ایک متع تھا کہ اس پر ایسا کیوں ہوتا رہا۔ تو میں یہ اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتا۔ کلام ہاں اگر یہ کوئی پہلی چیز ہے ان کو چاہیے کہ جو یہ کہتے ہیں متع تھا حرام کر دیا گیا رسول خیبر کے روز، جو حرام کیا گیا متع پہلے تھا، تو مہربانی کر کے کوئی دلیل دیں کہ اگر حرام کیا گیا تو قرآن مجید میں بھی ہوگا کوئی۔ دیکھو نا، ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، رسول کریم اپنی مرضی سے نہ کسی چیز کو حلال کرتے ہیں نہ کسی چیز کو حرام کرتے ہیں۔ اگر یہ متع خیبر کے روز حرام کیا گیا پہلے حلال تھا تو پھر اس کی حرمت کی کوئی دلیل دکھائیں۔ حرام جو کیا گیا اگر آرڈر آیا ہوگا اللہ کی طرف سے، حکم آیا ہوگا، وحی نازل ہوئی ہوگی تو متع حرام کیا گیا۔ وحی کے بغیر رسول کریم نے کیسے متع حرام کر دیا؟ رسول کریم تو اپنے طور پر خود تو کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ تو قرآن مجید سورہ نجم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، رسول کریم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، وہی کچھ فرماتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے وہی آ جائے، وہی کے مطابق ہی بات کرتے ہیں۔ تو اگر متع پر حرمت لگی، حرمت ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کو حرام کر دیا خیبر کے روز، تو وہی آئی ہوگی، وہ وہی دکھائیں جو حرمت کی۔ یہ تو ان کی اپنی جو حرمت کی دلیل، جو کہتے ہیں کہ متع حرام ہو گیا، یہ تو ان کی اپنی دلیل ہے کہ خیبر میں متع تھا، پہلے متع تھا، خیبر کے روز حرام کیا گیا۔ تو اگر خیبر کے روز حرام کیا گیا تو کوئی دلیل آئی ہوگی متع کی حرمت کی، اگر دلیل نہیں آئی تو یہ کیسے حرام ہو گیا؟ کم از کم یہ تو بتایا جائے، اس کے تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ تو وہ یہ کوئی دلیل قرآن مجید سے نہیں دے سکتے، اس کے باوجود ضد ہیں، ان کا ضد شریعت نہیں بن سکتی، اور حضرت عمر کو کوئی اختیار نہیں شریعت کو تبدیل کرنے کا، حالانکہ جب خود اللہ کے رسول کو بھی اس کا کوئی اختیار نہیں۔
کہ وہ شریعت میں کوئی رد و بدل کر سکے۔ یہ سپارہ 28 ہے، شروع ہوتا ہے۔ اس میں یہ قصہ ہے کہ ایک عورت رسول کریم کے پاس آئی، اس نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے زہار کر دیا۔ زہار کہتے تھے، ایک مرد کہہ دیتا تھا اپنی عورت کو کہ تیری پیٹھ میری ماں کی مانند ہے میرے لیے، تو اسے زہار کہتے تھے۔ تو اس زہار سے عورت مطلقہ ہو جاتی تھی، پہلے جو اسلام سے پہلے جو رواج تھا اس کے مطابق جب اس نے زہار کیا تو وہ عورت روتی پیٹتی ہوئی حضور سرور کائنات کے پاس پہنچی کہ کسی بات پر میرے شوہر نے مجھ سے ناراض ہو کر زہار کر دیا ہے، تو اب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں گھر چھوڑ کر بچوں کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ تو رسول کریم وہ رو رہی تھی، رو کر عرض کر رہی تھی، مگر رسول کریم نے فرمایا میں کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ آئے، تو کل آ کر پھر معلوم کرنا۔ آپ نے وہ صورت پارہ 28 شروع آیت سے شروع کریں، دیکھیں شروع سے، اور اس معاملہ کا صفحہ پر تفصیلی نوٹ بھی ہوگا، آپ کو سب معلوم ہو جائے گا۔ جب رسول کریم اپنی مرضی سے اس عورت کو فتویٰ نہ دے سکتے تھے کہ تیری طلاق نہیں ہوئی یا ہوئی ہے یا کیا ہوا ہے، تو بھلا یہ بتاؤ رسول کریم اپنی مرضی سے متع جو حلال تھا، پہلے رائج تھا حلال تھا، اس کو کیسے حرام کر دیا؟ ایسے بہانے بنا کر اپنی کتابوں میں لکھ کر پھر یہ کہنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تو وہی بات ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 79 میں کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کتاب تو لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تم نے بخاری خود لکھ لی، بخاری میں جو روایت ڈال دی اس بخاری کو اپنا مذہب بنا لیا، یہ نہیں ہے، یا مسلم کو یہ نہیں ہو سکتا۔ اور نہ حضرت عمر کو یا ابو بکر کو یا حضرت علی کو کسی کو یہ اختیار نہیں شریعت تبدیل کرے، حتیٰ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں ہے۔ وہ حکم جو اللہ کی طرف سے آئے گا وہ ہمیں پہنچائے گا، نہیں آئے گی تو اللہ کی طرف سے، امر آئے گا تو اللہ کی طرف سے۔ تو انہیں چاہیے کہ کوئی دلیل قرآن سے پیش کریں، آخر حرمت ہوئی۔ اور دوسری دلیل عقلی طور پر جو ہم سمجھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ خیبر کے روز سے لے کر یعنی 6-7 سال تک یہ متع کیوں جاری رہا؟ رسول کے خیال میں ہے کہ پکی حرمت پابندی لگا دیں، نہ حضرت ابو بکر کو، یہ حضرت عمر کو خیال آیا کہ ابھی تک شریعت خلاف ہو رہا ہے، جو دین عمر نے بنا لیا وہ تم نے قبول کر لیا۔ وہ حضرت عمر کو یہ کوئی ثانی نبی نہیں تھے، یہ تو انسان تھا، تو اس نے حرمت پابندی لگا دی۔ یہ پابندی تو لگائی مگر دلیل کوئی نہیں ہے، بغیر دلیل کے اللہ کا حلال کرنا کو حرام کر دیا، تو ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ اب یہی اور کوئی نہیں مان سکتا، جو مسلمان ہو جس کا اللہ رسول و قرآن پر یقین ہے وہ ایسی بات کو نہیں مان سکتا۔ تو اب جو بات ہے قرآن مجید میں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں والمحصنات من النساء الا ما، یہ 5واں سپارہ شروع ہو رہا ہے، والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم کتاب اللہ علیکم واحل لكم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین۔ یہاں تک نکاح کا بیان ختم ہو گیا۔ تو یہاں پر نکاح کا بیان ختم ہو گیا، تو آگے بات یہ ہے کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو پس تم ان سے متع کرو، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو پس تم ان سے متع کرو ان عورتوں سے، اور ان کو ان کے جو اجر دے دو، یعنی حق مہر جو مقرر ہے ان کو دے دو، تو ان کو وہ اجر دے دو۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، ان کو ان کے اجر دے دو۔ ان کو ان کے اجر دے دو۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پس تم ان عورتوں سے متع کرو، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ،
اور ان کو ان کے اجر دے دو فریضہ جو مقرر ہوا ہے، فرض کیا گیا ہے. ولا جناح علیکم فیما ترضیتم بہ من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما. اور پھر تم پر یہ کوئی حرج نہیں ہے اگر تم کچھ رضامندی سے اس میں کمی بیشی کر دو. یعنی حاکم مہر مقرر ہوئی ہے، مثال کے طور پر مثال دیتے ہیں کہ 2 تولے سونا، اور پھر اس میں سے عورت معاف کر دے کہ 1 تولہ دے دے، تو اسے 1 تولہ دے دو، وہ اللہ فرما رہا ہے کوئی گناہ نہیں ہے. اگر حق مہر یا وہ یہ ہے کہ مرد اپنی خوشی سے عورت کو 3 تولے دے دے، کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولا جناح علیکم فیما ترضیتم بہ من بعد الفریضہ. اور فرض کرنے کے بعد، مقرر کرنے کے بعد اگر تم اس میں اپنی رضامندی سے کوئی تبدیلی کر دو تو تم پر گناہ نہیں ہے، جس بات پر تم راضی ہو جاؤ. تو یہ فمستمتعتم یہ فمستمتعتم بہ منہن، اور پس تم ان عورتوں سے متع کرو. اس پر یہاں پر احمد رابری بھی لکھا ہے کہ اپنے مالو کے عوض تلاش کرو، قید میں لاتے نہ پانی گرانا، یہ مستی نکالنے کے لیے نہیں. اور جن عورتوں کو نکاح میں کرو، فمستمتعتم کے معنی کاٹ دیا جن عورتوں کو نکاح میں کرو. فمستمتعتم، تو احمد بریلوی نے بھی یہ تحریف مانوی کی ہے، جبکہ اس کے معنی فمستمتعتم متع بنتے ہیں. نکاح کے لیے جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، ولا تنکحوا، نکاح کہ میں تنکحوا آ رہا ہے، میں ان پڑھ لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو قرآن مجید نہیں سمجھ سکتے، عربی نہیں سمجھتے. ولا تنکحوا یعنی ان سے نکاح نہ کرو، ما نکح آباؤکم، ما نکح آباؤکم من النساء، اور جن عورتوں سے تمہارے والد، تمہارے باپ نے نکاح کیا تم ان سے نکاح نہ کرو. یہ یعنی باپ کی منقوبہ سے حرمت نکاح کو بیان کیا جا رہا ہے. تو جہاں نکاح کا ولا تنکحوا وہاں پر یہ منقوبہ نکاح یہ ایسی بات کرتے ہیں کہ ان سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا، یا اپنے باپ دادا کی منقوبہ سے نکاح نہ کرو. لفظ نکاح کا استعمال ہوتا ہے وَنَكَحَ أَبَاؤُكُمْ وَلَا تَنكِحُوا، یعنی یہ معنی نکاح کیے جا رہے ہیں. مگر جہاں پر فمستمتعتم ہے یہ نکاح، اور یہ نکاح جو ہے یا متع، یہ اصطلاح ہے، ایک اصطلاح ہے جس سے ایک خاص معاہدے کی تکمیل ہوتی ہے. خاص معاہدے کی تکمیل ہوتی ہے، یعنی عورت مرد پر حلال ہو جاتی ہے نکاح سے، تو اس کو اس یعنی کہ اصطلاح کو نکاح کہتے ہیں. تو اسی طرح جو متع کرتے ہیں تو اس میں بھی جو عورت حلال ہو جاتی ہے متع کی روح سے، تو اس کو اصطلاحی طور پر متع کہتے ہیں. بعض زبانوں میں، کیا اکثر زبانوں میں، کہ بہت کثیر الفاظ بطور اصطلاح کے ہوتے ہیں، اس کے لغوی معنی نہیں کیا جاتے. تو فمستمتعتم یا جو اصطلاحی معنی تھا وہ معنی یوں کرنا پس ان سے متع کرو، کیونکہ متع پر حضرت عمر نے پابندی لائی تو حضرت عمر کے ماننے والوں نے اصطلاح پر پابندی لگا دی. اب وہ اصطلاح کو بیان، یہ معنی اصطلاحی طور پر بیان نہیں کرتے بلکہ اصطلاح کے لغوی معنی بیان کر دیے. اسی طرح نکاح کے بھی لغوی معنی ہوتے ہیں. مثلا میں سید اللہ بخشا مجھے کہتے ہیں، تو سید کے لغوی معنی تو ہے سردار، مگر اب اصطلاحی طور پر سید ایک مسلمانوں کوئی قوموں میں سے ایک قبیلہ ہے، ایک قوم ہے. تو پھر اس کے معنی میں اگر سردار کر دوں، سید کے معنی میں سردار کر دوں، میری قومیت ظاہر نہیں ہوگی کیونکہ یہ اصطلاح بن چکا ہے. میں کہوں کہ سردار اللہ بخشا نے، تو میری قومیت ظاہر نہ ہوگی کیونکہ بلوچ بھی سردار کہلاتے ہیں. تو سردار فلاں، سردار عبداللطیف، سردار فلانا، ان کو بھی سردار کہتے ہیں. تو سردار بلوچ کو بھی کہتے ہیں کیونکہ اصطلاحی طور پر جب میں کہوں گا سید اللہ بخش عادت نہیں، لوگ سمجھیں گے کہ سید اس کی قوم ہے
کسی کا سردار نہیں ہے، مگر قومیت طور پر یہ سید مشہور ہے، یہ شہرت ہے اس قبیلے کو سید کی اصطلاح ہے، یہ اصطلاحی معنی ہے۔ اگر اصطلاح کے معنی اور لغوی معنی کر دیے جائے تو کلام میں نقص واقع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ شراب کہتے ہیں اس حرام نجس پانی کو جو کیمیائی طور سے کسی چیز سے بنایا جاتا ہے اور اس کے پینے سے انسان کے ذہن میں خمار پیدا ہوتا ہے، تو اس کو شریعت نے حرام کر دیا شراب کو۔ اب اگر شراب کو لغوی معنی میں تبدیل کر دیں، شراب اصطلاحی طور پر نہ لگے، مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہ سامنے کوئی شخص بیٹھا ہو جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، بزرگ ہو، کوئی عالم دین ہو، تو ہم چینی پانی حال کر کے لائیں اور اسے کہیں ہاں بھائی یہ چینی کا یہ شراب پیو گے، تو اس بات پر وہ ضرور ناراض ہوگا کہ کیا میں شراب پینے والا تمہیں نظر آتا ہوں؟ ہم کہیں نہیں جی یہ ہم نے چینی ڈالی ہے، یہ پانی میٹھا کر لیا ہے، تو وہ کہے گا بھائی پھر یوں کہنا چاہیے تھا کہ شربت پیو گے، تم تو کہہ رہے ہو شراب پیو گے، کیونکہ شراب کے لغوی معنی ہم نے کر دیے۔ تو اس لیے جب لغوی معنی کیے تو اس نے کلام کے معنی بھی وہ نہ سمجھے جو ہم چاہتے تھے، اس نے کچھ اور سمجھا۔ تو مہربانی کرے اصطلاح اگر اصطلاح کو لغوی معنی میں تبدیل کر دیا جو یہ قرآن مجید کی معانی میں تعریف کے مترادف ہے، تو فمستمتعتم کی بعض لوگوں نے معنی کیا ہے کہ پاس تم فائدہ اٹھاؤ، اور ماشاء اللہ احمد اللہ بریلوی صاحب نے لکھ دیا کہ جن عورتوں سے تم نکاح کرو، حالانکہ فمستمتعتم کے معنی نہ نکاح بنتے ہیں نہ اس کے معنی فائدہ اٹھانا بنتے ہیں۔ فائدہ اٹھانے کے معنی کیے یہ لغوی طور پر معنی کر دیا ہے، تو اس کو جتنا نکاح ولا تنکحوا ان سے نکاح نہ کرو، ما نکاح آباؤکم جو تمہارے باپ کی منتوبہ ہیں یا جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے، تو یہ اس طرح جب وہاں نکاح کیا ہے اس کے معنی اس کو لغوی معنی میں تبدیل نہیں کیا، تو یہاں پر فمستمتعتم کے بھی لغوی معنی نہ کریں، بلکہ اصطلاح میں اگر بیان کریں فمستمتعتم بہ منہن فآتوہن اجورہن، بس تم ان عورتوں سے متع کرو اور ان کو ان کے حق مہر دے دو، ان کے حق مہر اجورہن فریضہ جو مقرر ہوئے حق مہر ان کے دے دو، یعنی ان سے دھوکہ نہ دو، مقرر ہوا ہے 2 تولے پھر 1 تولا دے دو یا نہ دو، یہ بری بات ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے حق مہر ان کو جو فرض کیا ہے مقرر کیا دے دو۔ ولا جناح علیکم فیما ترضیتم بہ من بعد الفریضہ، اگر کچھ فرض کرنے کے بعد کچھ آپس میں کمی بیشی کر لو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ فمستمتعتم کے معنی اصطلاحی نہ کریں، پاس تم فائدہ ہوگا اصطلاحی نہ کریں، یا فمستمتعتم کے معنی نکاح نہ کریں، کیونکہ لفظ نکاح میں نکاح انکحوا استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر اصطلاحی معنی ہوگا فمستمتعتم، پس تم ان عورتوں سے متع کرو۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اب جو قرآن نے فرما دیا ہے ہماری مرضی ہے، ہم متع کریں نہ کریں، وہ جبر تو نہیں قرآن کا، یہ تو اللہ ایک انسانی ضرورت کو بیان فرما رہے ہیں، وہ یہ ہم پر فرض نہیں کر رہے کہ آپ ضرور فرض نکاح کریں یا فرض ہو کہ مطلب ضرور متع کریں، یہ فرض نہیں ہے، یہ انسانی ضرورت کے تحت ہے۔ فمستمتعتم پس ان عورتوں سے متع کرو، بہ منہن ان میں سے جس سے بھی متع کر لو، فآتوہن اجورہن تو ان کے حق مہر ان کو دے دو۔ تو یہ اس کے معنی لفظی معنی کر کے اصطلاح کے معنی عام معنی میں تبدیل کر کے حق کو چھپایا گیا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا واضح حکم ہے فمستمتعتم بہ منہن فآتوہن اجورہن فریضہ، بس ان عورتوں سے تم متع کرو اور ان کو ان کے حق مہر دے دو جو تم نے مقرر کیا ہے۔ تو یہ متع کی حلت پر قرآن مجید کی واضح آیت ہے۔ اگر وہ حرمت پر آیت ہے تو وہ مولوی صاحب کا ذمہ ہے وہ مجھے دکھائے، اور یہ تو مولوی تسلیم کرتا ہے پہلے متع حلال تھا پھر حرمت آ گئی تو حرمت دکھاؤ، اور پھر اس آیت کو ہم منسوخ سمجھیں گے۔ اگر حرمت نہیں ہے تو واضح حکم ہے فمستمتعتم بہ منہن
فآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو پھر اگر حرمت نہیں دکھا سکتے، یہ واضح آیت ہے، اس آیت کے تحت متع کو حرام نہ کہو، ورنہ تو تم ایسا کرنے والا مسلمان نہیں، وہ کافر ہو جائے گا۔ تو حرام نہ کہو، مرضی آ رہے کوئی متع کرے یا نہ کرے۔ تو قرآن مجید سے متع کی حرمت ثابت ہو گئی۔ تو میں اس کے ساتھ ہی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہاں بھئی، میں اتنی عرض کروں گا ناظرین، آج یہ مارچ کی 6 ہے اور آج بدھ ہے، تو مہربانی کرے، میں ابن الخیر سید البخشا تسلیم آپ سے مخاطب رہا ہوں، اور مجھے اپنی رائے سے مہربانی کرے آگاہ کیا کریں، اور یہ جو میں ویڈیو بیان کرتا ہوں اس کو شیئر بھی کیا کریں، تاکہ جس اپنے آپ کے دوست تک پہنچے گی تو آپ کو ثواب حاصل ہوگا، اور لائک بھی کیا کریں۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔